خواتین و حضرات، پوڈ کاسٹ سیریز جرنی آف لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمائل پرویز، اور آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کے تعارف میں کچھ بھی کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ ایک ماہر تھیولوجین، باکمال سپیکر، نامور مصنف اور پچھلی کئی دہائیوں سے فل گاسپل اسمبلیز بائبل کالج کے پرنسپل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں خیر مقدم کروں گا ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کا۔ بہت شکریہ شمائل بھائی۔ سر، فضل بشارتی گروپ تہہ دل سے آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پر ہماری دعوت کو قبول کیا اور فضل بشارتی گروپ کی ایک نئی تخلیق جس کا نام جرنی آف لائف رکھا گیا ہے میں شرکت کرنے کے لیے آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ پہلے تو میں آپ کے جو پروگرام کا نام ہے فضل بشارتی گروپ، یہ تینوں ہی لفظ بڑے پرمانی ہیں، اور جرنی آف لائف آپ نے نام دیا، زندگی کا سفر، بہت اچھا نام ہے اور پرمانی نام ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اختصار کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے پاسٹر ہونے کے سفر کا آغاز کب کیا اور اب تک کتنے ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں؟ میں نے شمال بھائی کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا ہوا کتنے ممالک میں، لیکن جہاں کہیں بھی خداوند مجھ جیسے معمولی خادم کو لے گیا، میں وہاں پر گیا۔ بہت سے ملکوں میں، تقریباً تمام کنٹیننٹس میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ اس کے لیے میں ساری عزت اور جلال اپنے خداوند مسیح کو دیتا ہوں۔ اور آغاز کب کیا خدمت کا؟ یہ تو 1968 میں 9 اگست کا دن تھا جب خداوند مسیح نے مجھے شخصی طور پر نجات بخشی۔ تو میں نے دوسرے دن ہی، یہ جمعے کا دن تھا، میں نے ہفتے کو ایک نوجوان کو گواہی دے رہا تھا اپنی زندگی کے تجربے کا، تو وہ نجات پا گیا، اور ہم نے سنڈے کو دونوں نے بپتسمہ اپنے پاسٹر صاحب سے اکٹھے لیا تھا۔ تو خدمت کا آغاز جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ 1968 میں ہی ہو چکا تھا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مسیح میں آئے، مسیح کو قبول کیا، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کو اسی لائن کو چوز کرنا ہے، آپ کو خدمت کرنی ہے؟ یہ آپ کے لیے کلیئر تھا یا آپ کوئی میرے شخص آپ لیے کی تو زندگی میں انسپریشن بنا؟ نجات کا تجربہ اتنا واضح تھا اور گہرا تھا کہ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ضرور تھی کہ میں سوچا کرتا تھا کہ چلو صبح میں کام کاج کیا کروں گا، کوئی روٹی پانی، شام کو میں خداوند مسیح کی گواہی دینے کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کروں گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا جب مجھے علم ہو گیا یقین کے ساتھ کہ مجھے فل ٹائم مسیح خداوند کی انجیل کی منادی کرنا ہے۔ سر، لوگ پاسٹرز کے مداح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بھی بہت سے ہوں گے، تو آپ کس کے مداح ہیں؟ آپ کی انسپریشن کون بنا؟ اچھا، یہ چیز ایسی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، زندگی چونکہ ایک سفر ہے اور یہ آپ کا پروگرام کا نام بھی ہے۔ سفر میں مختلف قسم کے تجربات آتے ہیں۔ ایک پیریڈ ایسا ہوتا ہے، آپ مسٹر اے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں۔ جو آپ ترقی کرتے جاتے ہیں، آپ جن لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب مجھے مسیح میں آنے کا موقع ملا، مجھ پر فضل ہوا، تو اس وقت سب سے پہلے میرے اپنے پاسٹر صاحب بھی، ان کا نام ہے پاسٹر یعقوب پال، اب تو وہ آسمان پر جا چکے، کئی سال ہوئے، ان سے، ان کی زندگی سے پرٹیکولرلی میں بہت متاثر ہوا، جس نے مجھے تحریک بخشی
کہ میں مسیح میں اور زیادہ ترقی کروں. ان کی ایک خوبی تھی کردار میں کہ ہی واز اے مین آف پریئر، دعا کرنے والے شخص تھے. تو ان سے مجھے انسپریشن ملی کہ میں بھی دعا کروں، اور یہ میرے لیے ایک کلیدی یا کی کریکٹرسٹک بن گئی، جس سے مجھے کافی ہمت ہوئی اور حوصلہ ملا. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے سیمنری کی تربیت مکمل کرنے کے بعد امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور انہیں 2005 میں ڈاکٹر آف ڈیوینٹی سے نوازا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی 1981 میں ہوئی تھی، 10 اپریل. اوکے، تو اپنی فیملی کے متعلق کچھ بتائیں گے کہ آپ کے بڑی گھرانے میں خوشی کون سے کون؟ میں اور میری بیوی ہینی کیسر ان کا نام ہے، وہ ہالینڈ سے تعلق رکھتی ہیں. تو میں کنٹیننٹل بائبل کالج بیلجیم میں، برسلس میں آج بھی موجود ہے. ہم وہاں پر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے دونوں. تو پہلا دن تھا جب کلاس شروع ہوئی تو میں بھی چلا گیا. میرے آنے سے پہلے تمام سیٹیں they were taken by other students. تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی سیٹ خالی ہو، تو ایک ہی سیٹ خالی تھی اور وہ میری بیوی کے ساتھ تھی. اس وقت تو وہ نہیں تھی، لیکن میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا. پاکستانی آدمی ہوں، پاکستانی ذہن ہے کہ چلو یار کہیں لڑکے کے ساتھ کوئی سیٹ مل جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، لیکن سیٹ ہی ایک تھی. تو میں وہیں جا کر بیٹھ گیا اور پھر وہیں بیٹھا رہا. ہماری ملاقات ہو گئی، محبت میں بدل گئی. پھر 10 اپریل 1981 روٹرڈیم میں میری شادی ان کے ساتھ ہو گئی. خدا نے ہمیں 3 بچے دیے ہیں. ایک بیٹا ہے رچرڈ، اس کا نام ہے. 2 بیٹیاں ہیں، تمارا اور بونیتا، اور 5 میرے گرینڈ چلڈرن ہیں. تو آپ کے خیال میں اس سیٹ کا خالی ہونا یہ ایک اتفاق تھا یا یہ خدا کی مرضی، آپ اسے کہیں گے؟ میں اس کو خدا کی مرضی کہوں گا. اس کے پیچھے ایک اور بھی بات ہے کہ جب ہینی بیوی میری وہ 4 سال کی تھی تو اس کو خواب آیا تھا. خواب یہ تھا کہ میں بڑے دور کسی ملک میں ہوں جہاں پر براؤن رنگ کے لوگ رہتے ہیں، اور میں ان کے درمیان ہوں اور میں ان کی خدمت کر رہی ہوں. وہ صبح اٹھی، اس نے یہ خواب اپنے ڈیڈ کو بتا دیا. وہ پاسٹر تھے اسمبلیز آف گاڈ چرچ کے یہاں روٹرڈیم میں. تو انہوں نے کوئی فیملی نے سیریسلی نہ لی. چند ہفتوں کے بعد وہی خواب، وہی سین دوبارہ ان کو آ گیا. انہوں نے پھر دوبارہ بتا دیا. تو اب اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں تو پہلا براؤن آدمی تھا جو جن کے ساتھ ان کی وہ سیٹ تھی وہ خالی تھی. تو میں اس کو اتفاق نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کے پیچھے خداوند کی رہنمائی اور اس کا انتظام موجود ہے. تو آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہی اس خدمت میں ہیں یا وہ یہیں نیدرلینڈز میں مقیم ہیں؟ نہیں. ہم اپریل میں ہماری شادی ہوئی اور اکتوبر میں ہم پاکستان چلے گئے تھے 1981 میں. تو آج تک ہم دونوں خداوند کے فضل سے وہیں پر ہی خدمت کر رہے ہیں. تو وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اوکے، اور آپ کے بچے؟ وہ ہائی اسکول تک تو وہ پڑھتے رہے پاکستان میں. تو جب وہ جو ہائی اسکول کر لیتا تھا وہ پھر یہاں ہالینڈ میں نانکے آ جاتا تھا. تو پھر وہ مزید تعلیم یہاں کرتے رہے. اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اوکے، تو سر بائبل میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں؟ بائبل میں تو بہت سی شخصیات ہیں جو مجھے پسند ہیں. ان میں ایک بہت بڑی شخصیت داؤد کی ہے، اور اس کے علاوہ دانیل کی ہے، یوسف کی ہے. یہ بھی بدلتی رہتی ہیں. آج آپ کسی واقعے نے، کسی شخصیت نے
آپ کو متاثر کیا، آپ شاید سارا ہفتہ ہی اس کے بارے سوچتے رہے اور وہ آپ کے دل میں گہری بات ہوتی گئی. نیکسٹ منتھ کوئی اور کیریکٹر آپ کو ٹچ کر سکتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. یہ تبدیل ہوتے رہتے. آپ کے خیال سے روایتی مذہبی تعلیمات اور تیزی سے بدلتے زمانے کو کس طرح سے توازن میں رکھا جا سکتا ہے؟ مثلاً روشن خیالی کے نام پر چرچز میں برہنہ لباس، رشتوں میں احساسات کی کمی، بڑوں کا احترام وغیرہ. یہ سوال تو شمائل بھائی کافی لمبا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ روشن خیالی سے لوگوں کی کیا مراد ہے. اگر تو روشن خیالی صرف یہ کپڑے مختصر کر لو، لمبے کر لو، اونچے کر لو ہے، تو پھر تو یہ کوئی بہت زیادہ گہری بات نہیں ہے. لیکن اگر روشن خیالی سے مراد خداوند کے کلام پر تنقید کرنا، دنیا داری میں پڑ جانا، یا ایسی زندگی کریٹ کر لینا جس کا مرکز انسان خود ہی ہو، اس کو بھی لوگ روشن خیالی کہتے ہیں. سیکولرزم کو بھی روشن خیالی کہتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جہاں بھی کوئی روایت ہو، بات ہو، فلسفی ہو، تھیالوجی ہو، وہ بائبل مقدس کی بنیادی باتوں سے ٹکراتی ہے، تو ہمیں خدا کے کلام کو، بائبل کو ترجیح دینی ہوگی، نہ کہ روشن خیالی کے ڈفرینٹ ایکسپریشنز کو. لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں روشن خیالی میں، وہ بہتر باتیں بھی ہوتی ہیں جو شاید پرانی دقیانوسی باتوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں. تو کرسچن کو اتنا تنگ نظر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات اگر اس میں زیادہ وسعت ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اس وقت اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے دنیا میں، جب دنیا میں کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کلام سے متصادم ہیں، ان کے خلاف ہیں. تو پھر جو مسیحی ہے، کوئی بھی ہو، پادری ہو، مشنری ہو، عام ایماندار ہو، اس کو بائبل مقدس کی سچائیوں پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. سر، چرچ یا پاسٹرز کے متعلق کچھ غلط تصورات جو بہت عام ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیے گا. مجھے نہیں پتا آپ کے نزدیک کون سے تاثرات ہیں، لیکن ہاں، ہمارے ہاں پاکستان کے پاسٹرز پر تنقید کرنا یہ ایک فیشن بھی بن چکا ہے. بعض پاسٹرز تو ایسے ہیں جو اپنے کردار کی وجہ سے تنقید کو خود دعوت دے لیتے ہیں. ان کا رول ایسا ہوتا ہے، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے. لیکن اب یہ چونکہ فیشن سا بنا ہوا ہے، ساتھ روٹی بھی کھاتے ہوں گے اور پادری کو بھی ذبح کر رہے ہوں گے. اس نے کیا ہے کچھ یا نہیں کیا، پاسٹرز پر تنقید کرنا، ان کے بارے ہدیوں پر کوئی بات کرنا، یہ ایک عام رواج سا بن گیا ہوا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے، آپ جتنے لوگ تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیا انہوں نے یہی بات پاسٹر کے پاس جا کر پرسنلی ان کو کنفرنٹ کیا ہے کہ پادری صاحب آپ نے یہ بات کی، اس کے بارے ذرا کلیئر کریں، آپ کیا کہنا چاہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو تنقید کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس شخص سے خود بات کر لیں، اور جو پاسٹرز ہیں وہ اپنی زندگی ایسی شفاف، ٹرانسپیرنٹ اور پاکیزگی سے گزاریں کہ دوسرے لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پاسٹر ہوتے ہوئے کون سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور کون سی حکمت عملی اختیار کر کے ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. میرا خیال ہے کہ پاسٹر کے لیے ایک عام جنرلی اسپیکنگ، وہ جب خدمت کا آغاز کرتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری وجہ سے، میری فیملی کی وجہ سے کلیسیا کے لوگوں کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے. تو وہ بیلنس نہیں رکھ پاتا بٹوین ہز اون فیملی اینڈ دی کنگریگیشن یا چرچ. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چرچ کے لوگوں کو سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے اکثر اس کی فیملی
نظر انداز ہو جاتی ہے. تو فیملی میں اور کلیسیا میں بیلنس رکھنا پاسٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو مضبوط ذہن کا پاسٹر ہے وہ اپنی فیملی اور کلیسیا کے لوگوں کو بیلنس رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ پہلا چیلنج اس کے لیے ہوتا ہے. دوسرا، پاسٹر یہ نہیں کر سکتا کہ اگر مثال کے طور پر کلیسیا میں 100 ممبرز ہیں تو وہ 100 کو تو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو ایک بیسک کیا کہنا چاہیے، سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق چلے، اور روح القدس اس کی روح میں کیا رہنمائی دیتا ہے اس ڈائریکشن کی وہ پیروی کرتا رہے. تو میں نے جو تجربہ کیا ہے پاسٹرل خدمت میں، زیادہ تر ممبرز آپ سے سیٹسفائیڈ رہیں گے. تو اس سے میرے نزدیک، میری رائے میں، یہ سب سے زیادہ بہتر حکمت عملی ہے کہ آپ کلام کے مطابق چلیں، کسی کو جانتے ہوئے ارادتاً اوفینڈ نہ کریں، آپ محبت کریں، کلام کے مطابق چلیں، روح القدس کی آواز کے مطابق کام کریں، تو موسٹلی آپ کی کنگریگیشن آپ کی منسٹری سے خوش ہوتی ہے. جو رائے آپ نے دی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسے اپنی ذاتی زندگی میں شامل کر کے کامیاب ہوئے؟ کبھی کبھی کامیاب ہوا ہوں، بہت دفعہ ناکام بھی ہوا ہوں. اکثر اب تو میرے خیر بچے جوان ہو گئے، ان کے اپنے آگے بچے ہیں. اگر مجھے دوبارہ خدمت کرنی پڑتی تو شاید میں اپنے بچوں کو جتنا ٹائم میں نے دیا اس سے زیادہ دیتا. تو میں آج اگر کوئی خادم ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی فیملی کو ضرور وقت دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس حکمت عملی پر عمل کر کے اپنی ذاتی زندگی میں کامیاب ہوئے؟ زیادہ دفعہ کامیاب ہوا ہوں، بہت دفعہ ناکام بھی ہوا ہوں، جس سے بھی میں نے کچھ سیکھا. یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ بھی سفر ہی ہے کہ شروع میں آپ کلیسیا کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، بچے اگنور ہو جاتے ہیں، بیوی اگنور ہو جاتی ہے. لیکن میں نوجوان خادموں کو یہ نصیحت دینا چاہوں گا کہ آپ خدمت کے کسی حصے میں ہوں، اپنی فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو اگنور نہ کیجیے، ان کو ضرور اپریشیٹ کیجیے. کلیسیا کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ناراض نہ کیجیے یا انہیں تنگ نہ کیجیے، ان کو اپریشیٹ کیجیے. آپ کا گھر، اس کا ماحول، اس میں بہت ایک کشش، ایک روحانیت، مثبیت نہیں روحانیت ہونی چاہیے. آپ کے بچے بھی خداوند مسیح کو پیار کرنا شروع کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ چرچ سماجی مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے کیسے معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر طلاق یا علیحدگی کی بڑھتی شرح، دوسری شادی وغیرہ. یہ بڑا تکلیف دہ پوائنٹ ہے. آج پاکستان کے، ایشیا کے کئی ملکوں میں جو مسیحی ہیں انہیں شادی کا معاملہ کافی فیس کرنا پڑتا ہے. لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے، اور پھر انہیں جب اوور ایج ہو جاتی ہیں بچیاں، ان کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی رشتہ نہیں مل رہا، ہمارا وہ حساب کتاب یہ ہے کہ بچیاں جب جوان ہوتی ہیں تو ہم نے کوئی داماد ڈھونڈنا ہے تو ہم نے اپنا معیار بہت اونچا کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اوور ایج ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر ہم کمپرومائزز کی طرف چل نکلتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تیری کیا مرضی ہے، میں کہاں پر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ کروں. تو اس میں لڑکی یا لڑکے کو بھی آزادی دینی چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو یورپ میں رہتے ہیں، یورپ میں تو آپ کو علم ہے کہ
ہر ایک اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے، تو کوئی درمیانی راستہ نکال کر بیلنس ویو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر لڑکی ہے اس نے کوئی لڑکا پسند کیا ہے، لڑکا ہے اس نے لڑکی پسند کی ہے، تو ان سے سننی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس لڑکے یا لڑکی کو مل لینا چاہیے، اپنی رائے ضرور دیں لیکن مجبور نہ کریں. اگر آپ کا اور آپ کے بچوں کا رشتہ آلریڈی فرینڈلی ہے تو وہ ضرور آپ کی بات کو سنیں گے. میرا تو یہ تجربہ ہے. تو آپ کے خیال میں کمپرومائز میں کیے گئے رشتے آگے چل کے مسائل کا سبب بنتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. اوکے، یہ ایک بہت ماہرانہ رائے ہے، اور میں اپنے ناظرین سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ اس چیز پر دھیان دیں، خاص طور پر اگر آپ جوان بیٹے بیٹیوں کے والدین ہیں تو ضرور اس رائے کو اپنے سامنے رکھیے. تو ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت ہی ایک ہاٹ ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ چرچ کے اندر تنازعات اور جو معاملات ہیں، اختلافات ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایز اے لیڈر آپ کی کیا حکمت عملی رہتی ہے؟ یہ بہت پیچیدہ سوال آپ نے کیا ہے. ہمارے ہاں معاملات زیادہ کرسیوں کے ہوتے ہیں. دوسرا وجہ تنازع روپیہ پیسہ ہوتی ہے کہ جی مجھے سلام نہیں کیا گیا، مجھے ایلڈر نہیں بنایا گیا، مجھے ڈیکن نہیں بنایا گیا، میری رائے کو قبول نہیں، مجھے سلام نہیں کیا گیا. یہ تو ہمارا لیول ہے، تو اس پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں زیادہ تر لوگ آج ان کو نئی پیدائش کا جو روح القدس کی قدرت سے ہے اس کا تجربہ نہیں ہوتا. وہ مذہبی ضرور ہوتے ہیں، چرچ بھی ضرور جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، کلام بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب تک نئی پیدائش کا، نجات کا، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا تجربہ ہمیں شخصی طور پر نہیں ہوتا، یہ جو مسائل آپ نے گنوائے ہیں یا جن کا ذکر کیا ہے، یہ چرچز کو ہمیشہ فیس کرنے پڑتے رہیں گے. سر، ایمان کو مزید بہتر بنانے کے لیے کون سی کتابیں یا وسائل تجویز کریں گے؟ بائبل مقدس میرے پاس ہے، سب سے بڑی کتاب ایمان کو تازہ کرنے کی. اور ایمان بھی کئی قسم کا ہے. ایک ایمان ہے جس کو میں نیچرل فیتھ کہتا ہوں. وہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے. اور یہ جو نیچرل فیتھ ہے یہ آپ کو نجات نہیں دیتا، لیکن سماجی طور پر، اکنومیکلی، پولیٹیکلی زندگی گزارنے کے لیے یہ فیتھ ہر ایک آدمی میں ہوتا ہے. لیکن جس فیتھ سے نجات ملتی ہے، سیونگ فیتھ، افسیوں 2 باب میں اس کا ذکر ہے، مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں نجات ملتی ہے. یہ کسی آدمی سے نہیں ملتا، یہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ کوئی میرے اندر کوئی ٹیکا نہیں لگا سکتا ایمان کا، لے بھی ایمان چلا جا. یہ ایمان خدا کا گفٹ ہے، بخشش ہے. جب ایک آدمی مسیح کی سچائی کا قائل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو اس وقت روح القدس، وہ ایمان جو خدا ثالوث میں ہے، وہ روحانی طور پر ہمارے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں سیونگ فیتھ. پھر یہی ایمان جو مسیح میں ملتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. جو میں کلام پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، مسیح میں رہتا ہوں، تو یہ ایمان ترقی کرتا جاتا ہے، صاف ہوتا جاتا ہے، نکھرتا جاتا ہے. اور جو میرا ایمان جو مجھے مسیح میں ملا وہ مضبوط ہوتا جائے گا، میری شخصیت مضبوط ہوتی جائے گی، وہ نکھرتا جائے گا، میری اپنی پہچان نکھرتی جائے گی. سب سے قیمتی چیز جو خدا نے ہمیں دی نجات پاتے وقت، وہ ہمارا ایمان ہے جو مسیح پر ہے، اور یہ روح القدس کی طرف سے ملتا ہے. تو سر، اگر میں آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوں تو آپ نے یہ کہا کہ بائبل جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے،
اور کیا آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں بائبل بیسڈ چرچ کا ہونا ضروری ہے؟ ایبسولیوٹلی. اس کے بغیر تو چرچ ہے ہی نہیں. چرچ کی بنیاد ہی خدا کا کلام ہے. میں جتنی باتیں بھی جانتا ہوں تھیالوجی کے بارے، آخری دنوں کے بارے، دنیا کے بارے، ابلیس کے بارے، مجھے کہاں سے پتہ چلا؟ یا تو میں نے کلام کو سنا خادموں سے، یا میں نے بائبل مقدس میں اس کو پڑھا. تو کلام سے میں نے اگر سنا تو ان خادموں نے یہ باتیں کہاں سے لیں؟ بائبل مقدس سے لیں. تو اگر کوئی کرسچن بائبل مقدس کو ریگولرلی نہیں پڑھتا، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. جی، تو اسی حوالے سے اپنے ناظرین کی نظر ایک انفارمیشن آپ کے متعلق کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت اوپن تھیولوجی سیمنری لاہور کے چیئرمین اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اب میں آپ کے تحریری کریئر کی جانب اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب 1970 سے لکھ رہے ہیں، اور ان کے قلم سے اب تک متعدد کتابیں نکل چکی ہیں، جن میں ازدواج کا سفر جو ہے وہ نمایاں ہے اور دنیا بھر میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف کتابوں کا انگلش ٹو اردو ترجمہ کیا ہے. ایک کتاب جس کو میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جو کہ ان کی وائف نے لکھی ہے، ہینی کیسر صاحبہ نے، جس کا نام ہے کہ میں واقعی میں خوبصورت عورت کیسے بن سکتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق ذرا بتائیے گا. ہاں، یہ کتاب تو نہیں، کتابچہ ہے، چھوٹی کتاب ہے. جب میری بیوی پاکستان میں 1981 میں پہلی دفعہ گئی تھی، تو اس کو تو رنگوں میں یہ امتیاز جو کیا جاتا ہے، یہ کالا ہے، یہ کالی ہے، یہ گورا ہے، یہ گوری ہے، اس کو نہیں پتہ تھا، اویئر نہیں تھی. تو عورتوں نے میری بیوی کو کہنا، کیونکہ وہ ہالینڈ سے ہے، اب اس کا رنگ گورا ہے، تو کہنا کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں. اس کا پریکٹیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ گوری ہیں. ہینی نے ان کو کہنا کہ نہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کا رنگ گندمی ہے، براؤن ہے، نقوش آپ کے بہت اچھے ہیں. لیکن وہ قائل ہی نہیں ہوتی تھیں. پھر میری بیوی کو تحریک ملی کہ رنگوں کی بات پر اصل میں خوبصورتی کیا ہے، بائبل مقدس کے مطابق اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ تحریک بنی کہ یہ کتابچہ اس نے لکھا، انگلش میں لکھ دیا، میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا. تو جب یہ کتاب جا رہی تھی پاکستان بھر میں، تو جنگ اخبار آج بھی سب سے بڑا اخبار ہے، جو کراچی میں ان کا ایڈیشن شائع ہوتا ہے، انہوں نے اس کتابچے پر کہ میں خوبصورت عورت کیسے بنوں تبصرہ بھی کیا. یہ اخبار میں چھپا بھی، اور پورے ملک میں یہ کتاب پھیل گئی. میں اس کے لیے خداوند کو عزت اور جلال دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کی نظر ایک اور معلومات ان کی نظر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک جو ہیں بہت اچھے لکھاری ہیں، اور اب تک متعدد ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں. 1990 میں انہیں ڈیوڈ پین مین کا ایوارڈ دیا گیا، اور 2007 میں انہیں ایٹرنل لائف منسٹری کے ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور ٹاپک آپ سے ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں خدمات کی خاص وجہ، جبکہ آپ کے پاس بیرون ملک میں ہی بھی خدمت کرنے کا یہ پاسبل تھا کہ آپ بیرون ملک بھی خدمت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پاکستان کو چنا. تھینک یو فار دس کویسچن. میرے دل میں شروع سے ہی یہ قائلیت تھی کہ خدا نے مجھے پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے بلا رکھا ہے. یہ قائلیت جوں دن گزرتے گئے گہری ہوتی گئی. تو میں بیلجیم میں بھی آیا پڑھنے کے لیے، وہاں میں نے بیچلر آف تھیالوجی کی ڈگری 4 سال میں کی. اس کے بعد ماسٹرز کے لیے میں چلا گیا امریکہ میں، لیکن فوراً نہیں گیا تھا، پہلے واپس آ گئے.
تو میرے اندر یہ یقین تھا کہ خدا نے مجھے پاکستان کے لیے بلایا ہے. میری بیوی کی بھی میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا گفتگو میں 2 بار ایک ہی خواب آیا کہ وہ براؤن کلر کے لوگوں میں رہتی ہے, تو ادھر سے بھی کنفرمیشن ہو گئی. تو اس لیے اس کنوکشن نے, اس ایشورنس نے مجھے کسی اور جگہ جانے نہیں دیا, جس کے لیے میں خدا کا شکر بھی کرتا ہوں. تو جاتے جاتے آپ سے آخری سوال لیں گے, وہ یہ ہے کہ ایسے نوجوان جو منسٹری جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورے تو کئی دیے جا سکتے ہیں. میں انہیں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی دعائیہ زندگی کو بہت مضبوط بنائیں, کیونکہ دعا کے ذریعے آپ زندہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں, رفاقت میں آتے ہیں, شراکت کا موقع آپ کو ملتا ہے, آپ کی روح تازہ رہتی ہے سارا دن جب آپ صبح دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. دوسری بات میں نوجوان خادموں کو یہ کہوں گا کہ بائبل مقدس اس کو پڑھیے, اس کی کتابوں کو, ان کی تفسیریں پڑھیے, مطالعہ کیجیے, تاکہ آپ کے خیالات ہمیشہ تازہ بھی رہے اور آپ کو دوسرے خادموں کا بھی پتہ چلتا رہے کہ وہ آج کیا سوچ رہے ہیں. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی خدمت پر, اپنے بلاوے پر, آپ کی خدمت کا مقصد کیا ہے, فوکسڈ رہیں. کیونکہ اگر ہر بات پر جو اگر آپ پر تنقید کی جاتی ہے آپ اس کی طرف بھاگ نکلیں, میرے بارے فلاں نے کیا کہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں, تو آپ اپنے بلاوے میں شاید کامیاب نہ ہوں. آپ اپنا کام کیجئے, اپنی ضمیر کو, روح کو صاف رکھیے, کوشش کیجئے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اپنا کام کرتے جائیے. جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں وہ آٹومیٹیکلی خاموش ہو جائیں گے, یا اپنی زندگی, آپ کی زندگی کے پھل یا ان کا حاصل یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ خود آپ کا بہترین جواب ہے. تو دعا کیجئے, کلام پڑھیے, مسیح کی خدمت کیجئے, مخالفین کی طرف ہمیشہ راغب نہ رہیے, بلکہ خدا کے جلال کے لیے آپ بڑھتے جائیے اور ترقی کرتے جائیے. اور آخر میں تمام خادموں سے اور ایمانداروں سے یہ بات کہنا چاہوں گا, وہ یاد رکھیے کہ ہیپی وائف ہیپی لائف. دوستو, یہاں پر ہمارے پروگرام جرنی آف لائف کی پہلی کڑی اپنے اختتام کو پہنچی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ماہرانہ گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سی ایسے مشورے ہمیں ملے ہوں گے جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح کے خوبصورت اور دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے فضل بشارتی گروپ کے یوٹیوب چینل پر. شکریہ.